بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں محمد عبدالباسط، اور آج اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جو نئی ویڈیوز آنے والی ہیں وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ تقدیر کے حوالے سے بات کروں گا کہ تقدیر کیا ہے، کیا تقدیر اٹل ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے تمام کویسچنز میکسیمم کور ہو جائیں گے اور آپ کو تقدیر کا کانسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ یہ جو باتیں ہیں تقدیر کے حوالے سے، یہ میں اپنے آپ سے نہیں پیش کر رہا، بلکہ واصف علی واصف صاحب کی کتاب سے کچھ مٹیریل اخذ کر رہا ہوں اور وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ واصف علی واصف صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ایک بہت ہی زبردست رائٹر ہیں جنہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی۔ ان کی ایک کتاب دل، دریا اور سمندر سے تقدیر کا ایک ٹاپک ہے جو میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گا۔ تقدیر کو اگر فطرت کہہ دیا جائے جس میں انسان پیدا ہوتا ہے تو تقدیر کا بدل جانا ایک ناممکن سی بات ہے۔ پہاڑ کا اپنی جگہ سے ٹل جانا، یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جانا ممکن ہے، لیکن فطرت کا بدل جانا ناممکن ہے۔ شیر بھوک سے مر جائے گا، شیر بھوک سے مر جائے گا لیکن گھاس نہیں کھائے گا، کیونکہ شیر کی فطرت میں ایسے نہیں، شیر کا مقدر گوشت ہے۔ شہین کو شاید معلوم ہی نہ ہو کہ فطرت نے اس کی فطرت میں بلند نگاہی اور بلند پروازی اس کی طرف شامل کر دی ہے۔ اسے پرندوں کی دنیا کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اس کے برعکس فطرت نے کرگس کو بلند پروازی تو دی ہے، لیکن پست نگاہی کا یہ عالم ہے کہ گدھ کی خوراک ہی مردار ہے۔ یہ کرگس جسے ہے نا، وہ گدھ کو کہتے ہیں۔ یہ بھی سیم لائک شہین ہی کی طرح ہوتا ہے، لیکن یہ اس کی جو حرکات ہیں وہ اس سے مختلف ہیں۔ اب جو شہین ہے وہ تو پرواز میں ہے اور اس کی بلند نگاہی اور پرواز کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ جو گدھ ہے اس کے بارے میں جو اس کی تقدیر ہے وہ یہ ہے کہ گدھ کی آنکھ مردار اجسام کے علاوہ کچھ اور دیکھنے سے قاصر ہے۔ مطلب گدھ کو صرف مردار چیزیں ہی نظر آتی ہیں، وہ انہی کے اوپر جا کے لپکتا ہے، انہی کے اوپر جا کے پہنچتا ہے اور انہی کو کھاتا ہے۔ مردار جو مر چکے ہوتے ہیں، وہ گدھا ہو سکتا ہے، جانور کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کے اوپر گدھ پہنچ جاتی ہے۔ یہی اس کی تقدیر ہے۔ کائنات کی ہر شے کو اپنے مقدر کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ کسی شے کو اپنے مدار، اپنے حصار سے باہر نکلنا دشوار ہے۔ اجسام اور افراد اپنے مزاج سے نکل کر اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ ہر ذی جان اور بے جان شے کا اپنی تقدیر میں پابند رہنے کا عمل ہی اس کی کائنات کی استقامت اور اس کے حسن کا راز ہے۔ اگر ہوائیں چلنے سے انکار کر دیں تو نظام ہستی ختم ہو جائے گی۔ سورج تپش سے باہر نکل جائے تو کائنات درہم برہم ہو جائے۔ ہر شے اپنے مقدر میں رحم رکھی جا چکی ہے۔ اگر سورج اپنی تپش سے باہر ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کبھی بھی اس کی تپش کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ انسان کو اکثر یہ بات ناگوار لگتی ہے کہ اس کے لیے ایک تقدیر بھی مقرر کر دی گئی ہے۔ پابندی اور جبر انسان کو کبھی پسند نہیں رہا۔ پابندی انسان کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اسے آزادی اور آزاد خیالی سے محبت ہے۔ اگر انسان سے یہ کہہ دیا جائے کہ پستیوں میں رہ کر بلندیوں کی تمنا کرنا ہی اس کا مقدر ہے تو شاید یہ بات اتنی واضح نہ ہو۔ پابندیوں میں آزادی کی تمنا تو ہے، لیکن وہ آزادی کی خواہش کو مقدر کی مجبوری ماننے پر بھی تیار نہیں۔ بہشت میں انسان کو ہر طرح سے آزادی تھی
خوشی تھی، محنت کے بغیر خوراک میسر تھی، کیا نہیں تھا، صرف ایک پابندی تھی کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ انسان نے اپنی بہشت قربان کر دی، یہ پابندی آخر توڑ ہی دی۔ انسان آزادی چاہتا ہے، مقدر سے بھی آزادی، مطلب انسان چاہتا ہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہ ہو، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہ ہو، وہ اس کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اسے یہ آزادی ضرور چاہیے۔ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، انسان کے ماں باپ ہی اس کا مقدر ہیں۔ اب پیدا ہونے والا بچہ والدین کی صفات لے کر پیدا ہوا، اسے وہ ماحول ملا، وہ عقائد ملے، وہ مزاج ملا، وہ محبت، وہ شفقت، جو ملا سو ملا۔ نفرت ملی تو بھی مقدر ملا۔ بہرحال پیدا ہونے والے کے ساتھ مقدر موجود ہے، اسے مقدر سے مفر نہیں۔ انسان اپنے والدین کی تاثیر سے بچ نہیں سکتا۔ والدین کی فطرت ہر طرح سے اولاد پر اثر انداز ہوتی ہے، اثر بڑھتے بڑھتے تقدیر بن جاتی ہے۔ انسان کا اپنا چہرہ اس کی تقدیر ہے۔ عمل اور کردار کے اظہار سے پہلے انسان کا چہرہ اس کے لیے پسندیدگی اور ناپسندیدگی کے جذبات پیدا کر چکا ہے۔ انسان کی تقدیر اس کے مزاج کی شکل میں اس کے اندر موجود رہتی ہے۔ یہ مزاج خواہش پیدا کرتا ہے، خواہش عمل پیدا کرتی ہے، اور عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ ہم نتیجے کو مقدر کہہ لیں یا اس مزاج کو جس سے یہ نتیجہ نکلا، فرق نہیں پڑتا۔ مقدر بہرحال انسان کے ساتھ ساتھ ہے۔ تقدیر کے مقابلے میں انسان نے تدبیر کا تصور رکھا ہوا ہے۔ تدبیر یا حسن تدبیری ہی دراصل تقدیر کی مہربانی ہے۔ ہماری تدبیریں تقدیر کی مامن ہوتی ہیں، تقدیر کے مقابلے نہیں آ سکتی۔ جب برا دن آتے ہیں تو انسان کی تدبیر غلط ہو جاتی ہے۔ ہمیں غلط یا صحیح مشورہ دینے والا دوست تقدیر کا قاصد ہوتا ہے۔ کیا تقدیر بدل سکتی ہے؟ اب یہ سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ کیا تقدیر بدل سکتی ہے؟ اگر تقدیر بدل جائے تو بدلنے سے پہلے بھی تقدیر کا ہونا بے معنی سا ہے۔ تقدیر بدل جائے تو حاصل بھی ہے تقدیر۔ دراصل تقدیر نہیں بدلتی، جو بدل جائے وہ تقدیر نہیں۔ جب ہم کسی تکلیف میں ہوتے ہیں تو ہم سمجھ نہیں سکتے کہ تقدیر اب کیا ہے۔ جب ہم کسی تکلیف میں ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اب اصل ہماری تقدیر کیا ہے۔ اگر مقدر اچھا ہو تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نگاہ مرد مومن کی نگاہ بن کر تکلیف دور کر دیتی ہے۔ نگاہ مرد مومن ہی تقدیر ہے، سب کے لیے نہیں ہے جس کے لیے اس کا مقدر۔ تقدیر پر بحث کرنا مناسب نہیں ہے۔ جبر و قدر کے مسائل بحث سے حل نہیں ہوتے۔ جو کچھ ہو گیا، جو گزر گیا، اسے تقدیر کہہ لیا جائے، اور جو ہونا ہے، آنے والا ہے، اسے امکان کہہ لیا جائے تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ آنے والا بدل سکتا ہے کیونکہ ابھی آیا نہیں، مطلب جو آپ کا مستقبل ہے اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ گزرا ہوا بدل نہیں سکتا جو آپ کا پاسٹ ہے، کیونکہ وقت کا پہیہ واپس نہیں ہو سکتا۔ آپ کا پاسٹ کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا۔ یہی تقدیر ہے کہ جو گیا وہ واپس نہیں آیا، اگر واپس آیا تو وہ نہیں تھا، سب کچھ بدل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ آگ کی تلاش ان کے لیے کون سا مقدر لانے والی ہے۔ آگ کی تلاش ان کے لیے کون سا مقدر لانے والی ہے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ہمارا انتخاب ہمارے لیے کیا دشواریاں اور کیا آسانیاں لائے گا۔ ایک غلط فیصلہ زندگی کو بہشت سے نکال کر دوزخ میں ڈال دیتا ہے، اور اسی طرح ایک قدم خوش بختی کا قدم دوزخ سے نکال کر ہمیں بہشت میں پہنچا سکتا ہے۔ اس کائنات میں ایسے ہوتا ہی رہتا ہے۔ معمولی واقعات بہت معمولی واقعات بڑے غیر معمولی نتائج کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔ تقدیر صرف میرا عمل ہی نہیں، تقدیر میرے دوست کا عمل بھی ہے۔ دوست ناراض ہو جائے تو میری تقدیر بگڑ سکتی ہے، حالانکہ میری تقدیر کا میں ہی مالک ہوں۔ ہماری
آدھی تقدیر ہمارے اعمال میں ہے اور آدھی ان کے اعمال میں جو ہم سے وابستہ ہے۔ انسان اپنی تقدیر آپ بنائے یا اسے بنی بنائے تقدیر مل جائے، فرق نہیں پڑتا۔ ہم ایک مقررہ مدت تک یہاں ہیں اور اس کے بعد ہمارا سفر ختم ہو جائے گا، مطلب ہماری زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے فیصلے ہمارے اعمال یا ہمارے نتائج پر نہیں کہ ہماری نیت پر ہوں گی۔ اچھی نیت ہی اچھا مقدر ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اچھی نیت ہی اچھا مقدر ہے۔ اس شخص کی تقدیر بگڑ جاتی ہے جس کی نیت میں فتور ہو۔ نیت کا برا انسان مقدر کا برا ہوتا ہے۔ یہ بہت زبردست بات ہے اور میں اس بات کو دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں، آپ اس بات کو غور سے سنیں۔ اس شخص کی تقدیر بگڑ جاتی ہے جس کی نیت میں فتور ہو۔ نیت کا برا انسان مقدر کا برا ہوتا ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسی آپ کی نیت ویسا آپ کا عمل۔ تقدیر کا تعلق مشیٰ الہی سے ہے اور تدبیر کا تعلق میری منشا سے ہے۔ جو کچھ اللہ نے میرے لیے مقرر کر رکھا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا۔ میری سعی، میری کوشش بغیر منشاء الہی کے مجھے کچھ نہیں دے سکتی۔ تقدیر کے حصار سے نہیں نکل سکتا کیونکہ میں وجود سے باہر نہیں نکل سکتا۔ میں آسمانوں کی وسعتوں میں نہیں رہ سکتا، میرا ٹھکانہ زمین ہے، یہی میرا مقدر ہے۔ میں گاڑی میں سوار ہونے سے پہلے، اس ایگزامپل سے آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ میں گاڑی میں سوار ہونے سے پہلے کسی بھی ذریعے سفر کا انتخاب کر سکتا ہوں۔ اس میں آپ کے پاس جہاز کا آپشن ہے، آپ کے پاس گاڑی کا آپشن ہے، آپ کے پاس ریل گاڑی کا آپشن ہے۔ بڑے امکانات ہیں، سفر کے لیے بڑے ذرائع ہیں، لیکن جب میں گاڑی میں سوار ہو جاتا ہوں تو یہ مقدر ہے۔ میں اپنے لیے امکانات کے دسترخواں سے تقدیر کی ڈش منتخب کرتا ہوں۔ مجھے اپنے انتخابات پر گلہ نہیں، اس لیے میں تقدیر سے راضی ہوں۔ وہ انسان جو اپنی زندگی سے مطمئن ہے وہ ہر طرح کی تقدیر سے مطمئن ہے۔ جو خود اپنے سے راضی نہیں وہ تقدیر سے کیوں راضی ہوگا؟ آپ کی انر سیٹسفیکشن جو ہے وہ آپ کی اپنی ہی ہے۔ اگر آپ اپنی تقدیر سے راضی ہیں، آپ اپنے آپ سے خوش ہیں، تو آپ کی زندگی خوشی میں ہوگی۔ دنیا کے عظیم انسان صاحب مقدر تھے، صاحب نصیب تھے، ان کا عمل تو واضح ہے۔ ایسا عمل کرنے سے تو اتنی عظمت پیدا نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر کے دین پر چلنے والے ضرور فلاح پا سکتے ہیں، لیکن پیغمبروں کا مقدر دیکھیں کہ کس کے گھر میں پیدا ہو کر کیا بن گئی۔ اس کائنات کے اندر تقدیر نے عجب تقسیم کی ہے۔ کہیں نغمہ ہے، کہیں رنگ، کہیں مور، کہیں کوا۔ پہاڑ کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، پہاڑ کو میخوں کی طرح گاڑ دیا تاکہ پہاڑ ہل نہ سکیں۔ دریا کو روانی ملی، مچھلی تیرتی ہے، پرندے اڑتے ہیں، سورج روشن ہے، رات تاریک، زندگی فانی ہے، زندگی عطا کرنے والا باقی ہے۔ مکان بنانا میری تدبیر ہے، اس میں سکون ملتا ہے یا اضطراب، میرا مقدر ہے۔ اگر انسان پیدائش میں اور موت میں آزاد نہیں تو اس کی زندگی کیسے آزاد ہو؟ جس کو اپنے آپ پر اعتماد نہ ہو اسے کسی خوش فہمی پر کیسے اعتماد ہوگا؟ جو انسان اپنے قد سے باہر نہیں نکل سکتا وہ تقدیر کی حد سے کیسے باہر نکل سکتا ہے؟ بہرحال تقدیر ماننے والوں کے لیے ایک نعمت ہے، نہ ماننے والوں کے لیے آزمائش ہے۔ اگر یہ سوچ لیا جائے کہ ماضی میرا مقدر ہے، حال فیصلے کا لمحہ ہے، مستقبل امکانات کا خزانہ، فیصلے سے پہلے ہر راستہ منزل کا راستہ ہو سکتا ہے، لیکن فیصلے کے بعد مسافر کے لیے منزل تک پہنچنے کا راستہ صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے وہی مقدر ہے۔ یعنی آپ کا پاس جو گزر گیا وہ تو گزر چکا ہے، جو مستقبل ہے اس میں آپ خوش رہیں، اس میں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں۔ مطلب آپ کے گمان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جتنا آپ کا اچھا گمان ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اتنا اچھا نوازیں گے۔ مقدر بدل نہیں سکتا، ہمارے پروگرام بدل سکتے ہیں لیکن امر الہی ٹل نہیں سکتا۔ بڑے بڑے کامیاب انسانوں کو ان کی اولاد نے ایسی ناکامیاں عطا کی ہیں کہ بس خدا کی پناہ۔ اولاد کا عمل بھی والدین کے اعمال کی طرح ہے۔ والدین کے اعمال کی طرح انسان کی زندگی پر اثر انداز ہو کر اسے ایک مقدر کے حوالے کر دیتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو کہاں تک محفوظ کرے گا؟
چراغ کو آندھی اور طوفان سے تو بچایا جا سکتا ہے، لیکن چراغ کے اندر ہی سے تیل ختم ہو جاتا ہے، اس چراغ کو کوئی نہیں بجھاتا، یہ خود ہی بجھتا ہے۔ زندگی کی دیوار اپنے بوجھ سے ہی گر جاتی ہے، یہی اس کا مقدر ہے۔ زندگی کو باہر سے خطرہ ہو تو اس کی حفاظت کی جا سکتی ہے، اگر خطرہ اندر ہی ہو تو کیا کیا جائے؟ سانس خود ہی رک جاتی ہے، دل خود ہی بند ہو جاتا ہے، یہی مقدر ہے۔ اسے بدلنے کی خواہش اور کوشش تو ضرور ہوتی ہے، لیکن اسے تبدیل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ جو ٹل جائے وہ مقدر نہیں، اندیشہ ہے۔ جو بدل جائے وہ صرف امکان ہے، مقدر نہیں۔ جو نہ بدلے وہ مقدر ہے، جو اٹل ہو وہی امر الہی ہے، وہی نصیب ہے۔ ہمارا نصیب جو ہمارے عمل کے تعاون کا بھی محتاج نہیں، اس بارش کی طرح ہے جو آسمانوں سے نازل ہوتی ہے، اور اس زلزلے کی طرح ہے جو زمین کے اندر سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس میں کسی کا دخل نہیں، یہ فطرت کے فیصلے میں اٹل ہے، نہ بدلنے والا ہے۔ تو یہ ویڈیو تھی تقدیر کے حوالے سے، امید ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس کو میں نے بک سے دیکھ کے پڑھا ہے، صرف اور صرف اس لیے پڑھا ہے تاکہ جو الفاظ واصف علی باسط صاحب نے استعمال کیے ہیں وہی الفاظ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ کی زندگیوں کو بدل سکیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، آسانیاں پیدا کریں، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔